वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, जस्टिस कादी फाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी पे चौथा नंबर रखने वाले जज जस्टिस कादी फाइज़ साहब, उनकी जो नज़रसानी दरख्वास्त चल रही है उसमें एक जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो उन अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने पे उस पे फ़ैसला महफूज हो गया है। आज भी जस्टिस कादी फाइज़ साहब के जवाब दलाइल रहे और उन दलाइल में जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने हुकूमत को काफ़ी टफ़ टाइम दिया है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने जो दलाइल दिए थे उनका जवाब था, और आज फिर जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दिया है, महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया है। आज फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ को मर्द मोमिन मर्द हक़ का कहकर जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने कहा कि जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेते हुए टांगें काँपती हैं। कोई उनका नाम नहीं लेता, बल्कि उनका कहना था कि जज को अगर निकालना है तो निकाल दें, लेकिन किसी को जज को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ज़बरदस्त किस्म के दलाइल रहे हैं, उसके तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो दोस्त पहली मरतबा चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल IKN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अपनी कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, अपनी राय का इज़हार करें ताकि आपकी राय हम तक पहुँचे और हम उस राय को मद्देनज़र रख के अपने प्रोग्राम बेहतर कर सकें। तो जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने आज अपने दलाइल की जो शुरुआत की वो इसी से की कि इस दरख्वास्त जो बराह रास्त समाअत की दरख्वास्त है उसमें वज़ीर-ए-आज़म या सदर पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने जो वो मुझे उसका इख्तलाफ नहीं किया, एतराज़ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो बात की जा रही है कि पॉलिसी मैटर है और फुल कोर्ट फैसला करेगी, तो फुल कोर्ट में तो 5 जज ऐसे हैं जो नहीं बैठ सकते। उनमें 2 ऐसे हैं जो मेरे केस में जिन्होंने ख़ुद जो वो उठ गए थे वो उन्होंने बैठना नहीं चाहा। 3 जज ऐसे हैं जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, तो वो जुडिशल काउंसिल को मैंने पार्टी बनाया हुआ है, जिस पे अदालत ने कहा कि आप कैसा तयन कर सकते हैं, किस तरह तयन कर सकते हैं कि वो जज बैठेंगे या नहीं, वो तो जज ने खुद ही फैसला करना है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा है। आज के समाअत के दौरान अक्सर जो जज थे 10 रुकनी बेंच में से वो खामोश रहे। जस्टिस कादी फाइज़ साहब अपने दलाइल देते रहे और ख़ास तौर पे उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत को ये कह के निशाना बनाया कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किए और हुकूमत ने जो मुख्तलिफ जो हरबे इस्तेमाल किए हैं मेरे ख़िलाफ़, मुझे भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। फिर जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने यह भी कहा कि ये जो अदालत, बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप एक जज हैं तो जो आप अल्फाज मुंतखब करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा एहतियात बरतें। आपने जो कल कहा था कि मुल्क को गटर की तरफ लाया जा रहा है उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है, तो इसमें थोड़ा आप ये करें। जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने कहा कि हम कुछ ही दिनों के बाद जो 81वां यानी 81 वो करारदाद योम लाहौर करारदाद पाकिस्तान मनाएंगे, लेकिन उनके साथ उन्होंने कहा कि फिर वो जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था, बल्कि ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा था कि जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अदालती कार्रवाई को बराह रास्त अगर देखेंगे तो समझेंगे नहीं। जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने कहा कि असल में हुकूमत कहना चाह रही है कि लोग जाहिल हैं, और फिर ये कल ये भी कहेंगे कि ये लोग जाहिल हैं, इनको वोट का हक़ नहीं देना चाहिए। फिर ये करारदाद लाहौर वाला मामला आया, उस पर जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने कहा करारदाद लाहौर हम मना रहे हैं, लेकिन ये करारदाद लाहौर ये भी अंग्रेज़ी में लिखी गई थी और उसी करारदाद की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया। जस्टिस कादी फाइज़ साहब ने यह भी कहा कि अब करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद पे, जो करारदाद लाहौर की बुनियाद पे पाकिस्तान बन गया, लेकिन फिर एक आमर ने उसको तोड़ भी दिया। लेकिन इस वक्त वो करारदाद यानी पाकिस्तान बनाने वाले गायब हैं, और हम उस दिन फ़कत जो मार्च पास्ट होता है यानी फौजी परेड जो होती है वहीं पे हम आके रुक गए हैं। फिर ये जो लैंग्वेजेस का इशू था उस पर भी आए, और उन्होंने कहा कि ये जब पाकिस्तान बना था तो उसमें 3 जो हैं वो ज़बानें थीं, और दूसरी बात यह कि ये जो ज़बानों का जो कार्ड है उससे मुल्क की तबाही आ गई है।
اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے دلائل میں آج اہم سی باتیں کیں کہ انہوں نے کہا کہ کابینہ کے جو ممبران ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کتنے بچے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں. یہاں کابینہ کے ممبران جو ہیں ان کو عربی نہیں آتی تو پھر ہم مسلمان پھر کیسے ہیں. پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے آگے چل کے یہ بھی کہا کہ جناح صاحب جو ہیں وہ خود انگلش میں تقریر کرتے تھے اور لوگ ان کو اس لیے سچا لیڈر مانتے تھے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں. اور بلوچستان میں ایک مرتبہ وہ آئے, اس طرح انہوں نے انگریزی میں تقریر کی, پھر بلوچستان نے کس طرح پاکستان کو بنا کے دکھایا, لیکن پھر پاکستان کو ایک آمر نے توڑ دیا. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ حکومت ہمیں بھاشن دے رہی ہے, یہ کہ عدالتی زبان ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی, وہ بھاشن نہیں دے. حکومت ججوں کے پیچھے نہ پڑے, ججوں کی جاسوسی کرنے کے بجائے حکومت اپنا کام کرے. یہ وہ اٹارنی جنرل کو مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے, کیونکہ ان کے جو دلائل تھے ان کے جواب میں یہ سارے دلائل دیے گئے تھے. اور پھر میڈیا کی آزادی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی تو بس یہی ہے کہ جو فیڈرل یونین ہے صحافیوں کی وہ کوئٹہ سے لانگ مارچ شروع کر رہی ہے, اور جس کو جو چلوانا ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں. پی ٹی وی پہ میری خبر نہیں چلتی. بول کے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ کون ہیں, بول کے جو مالک ہیں وہ ایگزٹ کمپنی کے وہ مالک تھے وہ تھے. پھر امریکہ سے جب ہمیں جوتے پڑے تو ان کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا, لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا. اسی طرح جسٹس قاضی فائز صاحب آج کی ہیئرنگ میں جو جج ارشد ملک تھی ان کی ویڈیو بنانے کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ ان کی جو ایک ناپسندیدگی مطلب حالت میں جو ویڈیو بنائی تھی وہ کس نے بنائی تھی. ویسے کہا جاتا ہے کہ ہم سپر ایجنسی ہیں, دنیا کی بہترین ایجنسی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا, انکوائری نہیں ہو سکی کہ اس جج کی وہ ویڈیو کیسے بنی. پھر اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر جج کو نکالنا ہے تو نکال لیں, لیکن بلیک میل آپ نہیں کریں. اور مدینہ کے ریاست کے حکمران اگر خود کو مانتے ہیں, انہوں نے کہا اشارہ وزیر اعظم کی طرف تھا, تو ادھر پیدل چل کے آئیں. وہ واحد وزیر اعظم ہے جو گھر سے جو آفس جاتے ہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب نے پھر کئی حساس جو چیزیں ہیں وہ بھی اوپن کورٹ میں 10 ججوں کے سامنے رکھیں کہ پاکستان مشرقی پاکستان کس طرح بنا, اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. حمود رحمان کمیشن جو ہے اس کو نالے میں پھینک دیا گیا, اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اور اگر رپورٹ پبلک نہیں کرنی تھی تو پھر ایک چیف جسٹس کا وقت کیوں ضیاع کیا گیا. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ اس کا بلکہ یہ کہا جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہ اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, جس پہ عمرتا بندیال نے کہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ وہ یہاں سے نہیں ہوا, وہ انڈیا سے ہوا ہے. تو یہاں پہ تو تمام قوانین یا آئین جو ہیں ان کو بھی اردو میں پبلش نہیں کیا جاتا ہے, وہ جو نجی کمپنیاں ہیں وہی پبلک کرتی ہیں. کوڈ آف پاکستان کی اردو میں پبلشنگ سرکاری سطح پہ نہیں ہوتی. اس طرح فل کوڈ کا حوالہ دیا جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو بلایا تھا, اور ایک اپنے لیے رعایتیں دینے کے حوالے سے, تو آج اس کا بھی کچھ ذکر ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ذکر ہوا, اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ عدلیہ کے حوالے سے سب سے بڑا فیصلہ ہے, 395 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے, لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ اوپن کورٹ تھی. لیکن پھر یہ تاثر یہ ہے کہ جب جج یہ فیصلہ لکھ رہے تھے تو ہر جج کے پیچھے ایک سپاہی تھا, اور سپاہی کے ہاتھ میں گن تھی, اور گن کا رخ جج کی طرف تھا. تو میں اوپن کورٹ کی کارروائی یہاں براہ راست نشریات اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا کیس جو ہے وہ ہر کوئی سنے, تو سب کو سننا چاہیے. وزیر اعظم پہ بھی انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ سیاسی کابینہ میں تو چاہتا ہوں کابینہ کی جو کارروائی ہے وہ براہ راست چلے, کیونکہ کابینہ میں سیاست نہیں ہوتی. وزیر اعظم کو سیاسی بیان نہیں دینا چاہیے. پی ٹی وی پہ وزیر اعظم کے سیاسی بیان آتے ہیں جو کہ غیر قانونی عمل ہے. تو اس طرح پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹی وی چینلز اسٹیبلشمنٹ اور زراعت محکمہ زراعت کی بات کر رہے ہیں, لیکن محکمہ زراعت کی تو بات کرتے ہیں, لیکن شمالی علاقہ جات کی بات کرتے وہ حقیقت نہیں بتاتے. تو اس پہ آج جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو دلائل تھے, جو جوابی دلائل تھے وہ مکمل ہوئے, اور سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے براہ راست جو کارروائی دکھانے کے حوالے سے جو پہلے آبزرویشن دے چکی ہے عدالت کہ یہ دکھائی جائے یا نہیں, اس کا فیصلہ پالیسی میٹر ہے, انتظامی معاملات ہیں.
تو آج اس پہ محفوظ ہوا ہے فیصلہ. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کل، کیونکہ جسٹس مرتا بندیال نے کہا کہ یہ فیصلہ فی الحال محفوظ کرتے ہیں اور اس کو اوپن کورٹ میں مختصر حکم نامے کے طور پہ سنائیں گے. جب یہ فیصلہ آئے گا کہ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی درخواست جو سماعت ہے کارروائی یہ نظر ثانی میں، تو وہ براہ راست نشر کی جاتی ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ نظر ثانی پہ آئیں گے. لیکن یہ افورڈیبل نہیں ہے. 10 رکنی بینچ جو بھی فیصلہ کرے وہ فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا. لیکن سپریم کورٹ کا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پہ براہ راست کیس نشر کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب پر جب دلائل دیتے ہیں تو پھر وہ سچ بات کرتے ہیں. پھر وہ جو عامر ہیں ان عامروں کو، جیسے کہ آج بھی کہا کہ یہ خود کو عامروں کو، یعنی وہ ملک کو، عامر ملک کو اپنا مالک سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے نوکر ہیں. اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے تو وہ پی ٹی وی پہ یا جو جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہیں ان کو وہ کس طرح نشر کر سکیں گے. ویسے بھی پاکستان میں میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور اوپر سے جو آرڈر آتے ہیں مالکان کو یا جو وہاں کے انچارج ہوتے ہیں پھر وہی چلایا جاتا ہے، یعنی سلیکٹڈ چیزیں چلائی جاتی ہیں. تو اس صورت میں کوئی مجھے ممکنات نظر نہیں آتی، کوئی امکان نظر نہیں آتا دور دور تک کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو نظر ثانی پٹیشن ہے، نظر ثانی درخواست جو ہے وہ اس قابل قرار دی جائے کہ اس کی نشریات براہ راست ٹی وی کوریج میں ہو. لیکن فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے. ہم انتظار کریں گے کہ وہ فیصلہ کب تک آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.